جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہے۔ چھوٹے کاموں کو بڑی احتیاط سے کرنے والا انسان کسی بڑے کام سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ چھوٹے انسانوں سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان سے برابر کا سلوک کرنے والا کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ سے نہیں ڈرتا۔ معمولی انسان سے محبت غیر معمولی انسان کا ڈر نکال دیتی ہے۔ ایک سجدہ حاصل ہو جائے تو 1000 سجدوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام پر خیرات انسانوں کے کام آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ انسانوں کے کام آتا ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے کام آتی ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا کسی انسان کو دینا ہے۔ نام اللہ کا ہے، کام انسان کا ہے۔ انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے، راضی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ دانا نادانوں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم علاج کیا کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہوگی؟ اسی طرح وہ مصلح جو گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے، ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالف صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت سے۔ شکوک و شبہات کی دنیا میں سوال ابھرتے ہیں، یہ کیوں، ایسا کیوں نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ شک ایمان کی نفی ہے، وسوسہ یقین کا گن ہے، اور عاقبت اور خدا پر یقین نہ ہو تو خیال پراگندہ ہو جاتا ہے۔ پراگندہ خیال سماج میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور اعتقاد نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ یقین سے محروم انسان صرف سوال کرتا رہتا ہے۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے، خود پسندی ترک ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے، انا کا سفر ختم ہو جائے تو ظلم کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے معافی کا خواستگار ہے، اسے سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ دوسروں پر احسان کرنے سے ظلم کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ حق والے کا حق ادا کر دو، بلکہ اس حق سے بھی ماسوا دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہو، وہی معاشرہ فلاحی ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی اضافے کی ضرورت نہ ہو، نہ ترمیم نہ تخفیف۔ سوچیں کہ دین کب مکمل ہوا تھا؟ اس وقت اس دین کا جتنا علم موجود تھا وہی کافی ہے۔ علم میں اضافہ عمل میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا۔ نئی نئی راہیں دریافت کرنے والا مسافر منزل سے رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے پیشے سے بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پیشے کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ پریشانی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے سے بڑا سمجھنا یا اپنے سے کمتر جاننا انسان کو مضطرب رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں ڈائریکٹری میں عمر ضائع کر رہا ہوں، اگر میں وزیر ہوتا تو بہتر کام کر سکتا تھا۔ دوسرا انسان یہ کہتا ہے کہ وزیر ہونا میرے لیے مصیبت کا باعث ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں وکیل ہی رہتا۔
اسی طرح لوگ حال سے بیزار رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت اور مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں، کیا ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب کے تقریب میں ہے۔ ہم بھول گئے ہیں، شاید ہم بھول گئے ہیں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ انسان اپنی ملکیت کی ملکیت بن کر رہ گیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتے کرتے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ خطرہ انسان کے اپنے اندر ہے، سانس اندر سے اکھڑتی ہے۔ اپنے ملک میں سب ہی مسلمان ہیں، چوری کون کرتا ہے، ڈاکہ کون ڈالتا ہے، ملاوٹ کس نے کی، منافع خور کون ہے، سب ہی مسلمان ہیں، تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق معاشرہ کہاں ہے؟ کس کی کون کیسے اصلاح کرے، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ تبلیغ اسلام سے پہلے اسلامی معاشرے کے قیام کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں نہ کوئی محروم ہوگا، نہ کوئی مظلوم۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، اور نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ لالچ انسان کی زندگی کو پست کر دیتا ہے۔ اشیاء کا حصول، مال کی تمنا، مرتبوں کی حسرت انسان اور انسان کے باطن کو صحرا کی ویرانیاں عطا کرتے ہیں۔ لالچ زدہ دل ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ لالچ ظاہر کی زندگی پر زور دیتا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔